حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اب کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ جی اس کا آلات لگا کے ایکس رے کر کے مچھلی کا معلوم کیا جا سکے. حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں. بھلا کسی جاندار چیز کے اندر بندہ چلا جائے وہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ اور جاندار بندہ اندر چلا جائے اس کے رزق میں روزی کا، اس کی روٹی کا بندوبست کون کر رہا ہے؟ اس کو کھلا اور پلا کون رہا ہے؟ اس کی سانسیں کیسے اندر باہر آ جا رہی ہیں؟ اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ہمہ قسم کی ضروریات بھی پوری کی. ان کی سانس اندر بھی باہر بھی آ جا رہی ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر یہ تاریکیوں میں موجود ہیں، اندھیروں کے اندر موجود ہیں. حضرت یونس علیہ السلام نے نا امیدی کو قائم نہیں کیا، مایوس نہیں ہوئے، صرف ایک ہی دعا کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ اس مچھلی کے پیٹ کے اندر سے، اس تاریکیوں سے، اس ظلمتوں سے، اس اندھیروں سے اگر نکال سکتے ہے تو تو ہی مجھے نکال سکتا ہے. اب کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے جو آپریٹ کر کے حضرت یونس علیہ السلام کو نکالا جائے. کسی کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، لیکن وہ یقین اللہ پہ، وہ اعتماد اللہ پہ، وہ امید اللہ پہ جو انہوں نے قائم کیے تو اللہ تعالیٰ نے تاریکیوں سے اجالوں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو لے آئے. یہاں سے ہم نے کیا سبق لینے ہیں؟ ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں جی یہ تاریکی آ گئی. ہمارے لیے تاریکی کیا ہوتی ہے؟ جی ہمارا مال ضائع ہو گیا، ہمارا کاروبار تلف ہو گیا، ختم ہو گیا، ہمارے کاروبار میں برکت نہ ہوئی. ہم سمجھتے ہیں جی اس کاروبار کو تبدیل کرنا چاہیے. ہمیں یہ نظر آتا ہے جو فلاں دکاندار ہے اس کے بڑے رزق کے اندر برکت ہے، یہ اب مارکیٹ میں یہ کام نہیں رہا، دوسرا کام کرنا چاہیے، اس والا کام کرنا چاہیے. اصل میں یہ نا امیدی کی سوچ ہی غلط ہے. بندے کو امید ہو یہ رزق مجھے اس شاپ سے آ رہا ہے، اس دکان سے مجھے رزق آ رہا ہے. اپنے سے اوپر کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اپنے سے کم درجے والے کو دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا سیٹ اپ دیے، آپ کی دکان ہے، آپ کی روزی روٹی اللہ اچھی چلا رہا ہے، آپ کا کھانا پینا اچھا چل رہا ہے، آپ اپنے بچوں کی فیسیں، اپنے بچوں کے اخراجات آسانی سے برداشت کر رہے ہیں، اپنے گھروں کے اخراجات ٹھیک طرح سے برداشت کر رہے ہیں. تو یہ نا امیدی کی فضا جو قائم ہوئی کہ یہ کاروبار نہیں کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، اصل میں در حقیقت جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس پر راضی نہیں ہیں. اگر بندہ جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جائے تو اللہ رب العزت اس رزق میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں. اگر آپ اپنی دکان کو سمجھتے ہیں میری دکان چھوٹی ہے، میری شاپ چھوٹی ہے، میری تجارت چھوٹی ہے، آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ کی دکان کے ساتھ ہی ریڑیاں لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، جو پھٹوں کے اوپر اپنا سامان سیل کی صورت میں بیچ رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی ریڑی لگاتا ہے وہ دیکھے کہ جو چٹائی کے اوپر رکھ کے اپنا سامان بیچ رہا ہوتا ہے، اگر وہ چٹائی پہ رکھنے والا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ کاروبار اچھا نہیں ہے تو وہ یہ سمجھے کہ جو سارا دن اپنے سر کے اوپر ٹوکریاں اٹھا کے سارا دن چکر لگاتے پھرتے ہیں وہ ان کو دیکھے. اگر آپ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے اس مال کی ہوس میں تو آپ کے دل میں نا امیدی پیدا ہوگی، مایوسی پیدا ہوگی. پھر اللہ رب العزت نے بھی فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال جو ہے، تمہاری اولاد جو ہے یہ فتنہ ہے.